اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورۃ آل عمران کی آیات 96 اور 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تحقیق پہلا گھر جو ٹھہرا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے۔ جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ کے بعد ہم حج کی عبادت کا مطالعہ کریں گے، اس کی بنیادی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض کیا گیا ہے جن کے اندر بھی جس میں بھی اس طرف حج کرنے کی استطاعت موجود ہو، یعنی ایسی استطاعت کہ وہ حج کا خرچ، سفر خرچ بھی برداشت کر سکے، وہاں رہنے کا خرچ بھی برداشت کر سکے، اور جو حج کے دیگر اعمال ہیں، قربانی وغیرہ، اس کا خرچ بھی برداشت کر سکے، اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جتنا عرصہ وہ حج پر رہے گا، اس سفر میں رہے گا، تو اتنے عرصے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے خرچ چھوڑ کر جا سکے۔ تو یہ ہے پوری استطاعت، یہ نہیں کہ حج کرنے کے لیے جائے اور پیچھے گھر والوں کا کوئی اہتمام نہ ہو۔ تو اس کے پاس مکمل استطاعت سے یہی مراد ہے کہ حج کا بھی خرچ، اور جو لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، جن کا انحصار اس کے اوپر ہے، تو وہ جو اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے بھی اتنے دن تک کا اہتمام کر کے جائے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نماز بھی ہے، جس میں زکوٰۃ جیسا خرچ بھی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس میں سفر کا خرچ اور بہت سارے معاملات، اخراجات ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس میں روزے جیسی مشقت بھی ہے۔ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جس نے اس مہینے میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فرض کر لیا، تو اب اس حاجی پر کیا ہے، حج کرنے والے پر، فلا رفث، وہ بے پردہ نہ ہو، یعنی اب وہ شہوت کے کاموں سے رک جائے گا، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، ولا جدال، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے۔ جو گناہ کے کام کیا ہیں، لڑائی کرنا، کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، تو ان سب کاموں سے وہ اس دوران میں رک جائے گا۔ اور بھی بہت سے احکامات ہیں جو شریعت میں درج کیے گئے ہیں جن سے انسان نے رکنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی تو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، یعنی جب حج کے سفر پر نکلو تو انسان کے پاس زاد راہ ہونا چاہیے۔ فإن غیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، بچنا ہے برے کاموں سے۔ وَاتَّقُونِی یا اُولی الالباب، اور مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو اے عقل مندو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری گفتگو اہل عقل سے ہو رہی ہے،
جو عقل مند اس بات کو سمجھیں۔ یہ جو حج کے مہینے ہیں، یہ شوال، ذیقعد اور ذی الحج، ان مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا۔ تو جو حج اپنے اوپر لازم کر لے، فرض کر لے، اس نیت سے وہ وہاں پہنچ جائے، تو پھر اب وہ کیا کرے گا کہ ان حج کے دنوں میں، جو حج کے فرض دن ہیں، ان دنوں میں وہ کوئی ایسی شہوت کی بات اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی نہیں، ولا فسوق، اور وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، ولا جدال، اور وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا بتائیے، سوچئے کہ جو 3 چیزوں کا اہتمام اس حج کے موقع پر کرے گا، اس انٹرنیشنل اجتماع میں کرے گا، تو کیا یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان تینوں چیزوں پر وہ اپنی معاشرت بھی واپس آ کر قائم کرے، کہ جس کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، بے پردہ نہ ہو، اور کوئی گالی نہ دے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور معاشرے کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی کے اصول پر معاشرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حج کی ٹریننگ ہے۔ اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، تو اصل چیز تو یہ کرنا دل سے ہے، یہ نہ ہو ظاہری طور پر ہم منہ سے باتیں کہہ رہے ہوں لیکن دل اس کی تائید نہ کرے، عملاً اس کو قبول نہ کرے۔ چونکہ حج کا ایک عمل کرنا ہے، پھیرے لگانے ہیں، چکر لگانے ہیں، منہ سے لبیک کہنا ہے، صرف یہ نہ ہو وہ حقیقی طور پر دل بھی اس کو قبول کر رہا ہو، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ اور یہ کہا کہ زاد راہ لے لیا کرو، جب حج کے سفر پر نکلو تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے لو۔ اب تو تمدن ترقی کر گئے تو ضرورت کے سامان ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں، تو انسان کی جیب میں اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہہ دی کہ سب سے بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، یعنی قانون پر عمل کرنا، یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ اور یہ قانون تقوی اس چیز کا نام ہے۔ پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کا اشارہ کیا دل کی طرف کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا دل کے ساتھ قبول کرنا یہ تقوی ہے، صرف اوپر اوپر اور ظاہری طور پر نہیں۔ تو اس لیے ایک زاد راہ ظاہری ہے اور ایک زاد راہ باطنی ہے، تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ انسان ظاہری طور پر تو احرام باندھا ہوا ہو اور اندر اس کے خیالات وہ کچھ اور ہی پک رہے ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ عمل میں آنی چاہیے۔ جیسے اب ہماری معاشرت نام کے اعتبار سے مسلمانوں کی ہے، لیکن آپ ذرا اس کے اعمال کی طرف نظر ڈالیں کہ یہاں پر جھوٹ عام، دھوکہ عام، 2 نمبر مال کی فروخت عام، اور اسی طرح کسی انسان کو دوسرے انسان پر اعتبار نہیں، کوئی یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پر بچوں کی جو ہے عصمتوں کی حفاظت نہیں، خواتین کی عصمتوں کی حفاظت نہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں، انسانوں کے بنیادی حقوق معطل ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف نام کی صفات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عملاً وہ صفات اس معاشرے کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو حج ایک مشقت کا عمل ہے، مسلسل عمل ہے، ایک اس میں ٹریننگ ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ الحج جہاد لا قتال فیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جہاد ہے، اور ایک ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے۔ تو جہاد کے لیکچر میں آپ جا کر سنیں گے کہ جہاد ایک وسیع ٹرم ہے جس کی بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم لڑائی بھی ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ حج ایک ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ تو حج ایک جہادی عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جہاد جتنی مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاد جو کہ ایک معاشرتی عمل ہے، تو اس کے ساتھ حج کو تعبیر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ سپرٹ ہمارے سامنے حج کی ہونی چاہیے، محض یہ نہیں کہ ہم گئے وہاں پر ہوٹلنگ کی اور چند اعمال کیے اور ہم سمجھیں کہ بس جی یہ حج ہو گیا۔ وہ صرف اعمال مقصود نہیں ہیں، وہ اعمال ہماری ایک تربیت ہے۔ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو کر ایک خاص لباس پہن کر تو اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا اعلان کرتے ہیں، تو وہی احکامات ہمیں واپس آ کر اپنے معاشرے میں عملی طور پر قائم کرنے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے ان کو عملی طور پر قائم کیا۔
اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا اور اس حج کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، تو اس خطبے کا بھی آپ مطالعہ کریں گے وہاں پر جا کر سیرت میں، تو اس خطبے کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حج کے موقع پر دیا گیا یہ خطبہ ہم سے کس طرح کی معاشرت کا تقاضا کرتا ہے۔